اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تخلیق کائنات کے بارے میں غور و فکر کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے کس طرح سے بنائی ہے۔ جیسے مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں جانا چاہوں، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے زمین پہ ایسے وجود کو بنانا چاہتا تھا کہ جس کو میں اختیار دوں مگر وہ پھر بھی وہ میرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تھا وہ روحوں کو پیدا کیا، اور وہ کون سی روحیں تھیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجیں گے، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اور جو روحیں تھیں اور جو فرشتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا، اور جو جنات تھے ان کو آگ کی لپٹ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور کس طرح اس کے بعد قلم پیدا کیا، قلم کی تخلیق کی، اور اسے حکم دیا کہ تمام انسانوں، جنوں اور سب مخلوقات کی تقدیریں لکھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے۔ اس کا ہم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مومنون آیت نمبر 11، اس میں کیا ذکر ہے؟ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو موت دے چکا ہم کو 2 بار اور زندگی دے چکا ہم کو 2 بار، اب ہم قائل ہوئے ہیں اپنے گناہوں کے، پھر اب بھی ہے کوئی نکلنے کی راہ؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں 2 موتیں اور 2 زندگیاں عطا کی ہیں۔ وہ 2 موتیں کون سی تھیں؟ ایک موت وہ تھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے شعور حیات کے ساتھ ہماری روحوں کو پیدا کیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا، جو کہ سورۃ اعراف میں ہم پڑھیں گے اس کا ذکر۔ عہد الست کیا لیا گیا؟ ان تمام آدم کی اولاد کو پیدا کر کے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار کر لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کی روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ جب ان روحوں کو پیدا کیا گیا تو پھر ان ارواح پر نیند طاری کر دی گئی، اور انہیں مخزن ارواح میں محفوظ کر لیا گیا، جہاں سے یہ ارواح اپنے اپنے مقرر وقت میں انسانی جسم میں پھونکی جاتی ہیں، اور ہم اور آپ جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ ابھی اس کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو روحوں کا جو تھا وہ ہمیں ریفرنس چاہیے۔ مسلم شریف کو ہم یہاں پہ ریفرنس کوٹ کریں گے، حضرت عائشہ سے اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ دوسرے روح آدم اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت نسل آدم کے ان تمام افراد کی ارواح جو تا قیامت پیدا ہوں گے، یہ ارواح انسانیہ جنودم مجندہ کی شکل میں تھیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 117، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اور وہ زمین اور آسمان کی ابتداً پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 30 سورہ الانبیاء میں غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا،
کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں رکھتے؟ نیوٹن کہتا رہا کہ کائنات جو مادی کائنات ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، یہ نظریہ غلط ہو گیا۔ سائنسدانوں کی جدید ریسرچ کے مطابق متفقہ نظریہ ہے کہ اس مادی زندگی کا آغاز 15 سے 20 ارب سال پہلے بگ بینگ سے ہوا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ وہ کیسا دھماکہ تھا کہ اور کون تھا اس کا خالق؟ یہ اس چیز کا جواب تو سائنسدان نہیں دے سکتے۔ البتہ اس بگ بینگ کے حوالے سے سائنسدان ہیں اسٹیون وائن برگ، اس کے قول کے مطابق کہ یہ ایک بگ بینگ کے بعد ایسی نار کی شکل اختیار کر لی جو ایسے نہایت چھوٹے ذرات الیکٹرونز، پروٹونز اور پوزیٹرونز پر مشتمل تھے، جن کا درجہ حرارت کتنا تھا؟ 100,000 ملین ڈگری تھا، ملین ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو کہ ناقابل تصور رفتار کے ساتھ ایک دوسرے سے دور بھی بھاگ رہے تھے۔ یہ گولہ تو کیا تھا، فضا میں آہستہ آہستہ بکھرتا گیا اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے گولوں میں جو تھا وہ اس کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر کیا تھا اس کے بعد یہ گریویٹیشنل فورسز پیدا ہوئیں ان میں، اور یہ جو ناری گولے تھے وہ مختلف حصوں میں پھٹتے چلے گئے، جس سے کہکشائیں وجود میں آتی گئیں، جس کا ذکر سورہ ذاریات میں آیت نمبر 47 میں ارشاد ربانی ہے، وَالسَّمَاءَ بَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور بے شک ہم البتہ وسعت دینے والے ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں۔ آئیے اس کی مثال ہم ایک غبارے سے سمجھتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ جیسے ایک غبارہ ہے، اس کے اوپر آپ مارکر سے 2 نشان یا ڈاٹ لگا دیں اور پھر اس غبارے کو پھلائیں۔ جیسے جیسے وہ غبارہ پھولتا جائے گا، وہ جو 2 نقطے ہوں گے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس کا یعنی کہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ آج کل کے سائنسدان بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو ایکسپینشن آف یونیورس کی تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ میں نے اقبال کا بھی ایک ایسا شعر پڑھا تھا، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، آ رہی ہے صدا کن فیکون۔ تو اب ہم غور کرتے ہیں، آیت نمبر 9 ہے سورۃ حامیم سجدہ کی، اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کیسے رکھی، کہ زمین کب بنائی، آسمان کب بنایا، اس کے اوپر جو چیزیں تھیں وہ کب اگائیں۔ اس کا ہم تذکرہ احادیث مبارکہ سے بھی کریں گے۔ پھر پہلے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 9، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اب کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہم نے متعدد بار پڑھا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اس کا ذکر بھی کئی جگہ پہ ہے۔ لیکن ہم نے سورۃ نازیات میں بھی پڑھا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارک سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے اس کی وضاحت کی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دہا بچھانا یا پھیلانا اور چیز ہے۔ نمبر 1، زمین کی تخلیق پہلے 2 دنوں میں کی گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، تخلیق آسمان ہوا۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 ہے، فَقَدَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بمصابی ہے یہ کس کا پلورل ہے، جمع ہے، یہ ہے مصابیح، مصباحن کا جمع ہے۔ مصباحن کس کہتے ہیں، چراغ کو، یعنی جلتے ہوئے، جس طرح سے ہیٹڈ کوئی، جس طرح کا سورج ہے، ہیٹڈ سورج، اس طرح کے یہ بہت سارے سورجوں کا ذکر ہے، بمصابیح جمع یوز ہوا ہے، اور یہ یونیورس میں موجود بہت سارے سورجوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
پھر ہم اس کا دہو کا جو ہم مطلب پڑھ رہے تھے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس دہو کا جو ہم نے پڑھا تھا والارض بعد ذلک دہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے، اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اس میں پہاڑ، ٹیلے، جمادات رکھ دیے گئے۔ یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے 2 دنوں میں کیا گیا، یعنی جب آسمان بنا لیا گیا، پہلے 2 دنوں میں زمین بنائی گئی، زمین تخلیق کی گئی، پھر اس کے بعد آسمان 2 دنوں میں بنایا گیا۔ اب اگلے 2 دنوں میں جو تھی کس کا کام ہوا؟ دہا، ٹھیک ہے، کہ اس کو کس طرح سے بچھایا گیا زمین کو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کہ حضرت ابن عباس سے راوی ہے، اور اس کی تفسیر سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے میں نے بیان کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 10 حامیم سجدہ کا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اور ہم نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دنوں میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ اب دیکھیں زمین کو، یعنی کہ اس میں کیا کیا، نمبر 1 پہاڑ گاڑ دیے گئے۔ پہاڑ کس طرح سے؟ اس طرح سے گاڑے گئے جیسے میخیں گاڑی جاتی ہیں، یہ قرآن پاک کی آگے آیات ہیں۔ اور میخوں کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ آدھی وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، آدھی باہر ہوتی ہیں، اسی طرح سے پہاڑوں کو بھی زمین میں گاڑا گیا اور پھر اس میں برکت رکھ دی گئی، یعنی کہ اس میں ہر انسان کی کمپوزیشن کے حساب سے اس میں غذائیں مہیا کی گئیں، اس کو کس موسم میں کون سا پھل اس کی جسم کی ضرورت ہے، اور ان کی کمپوزیشن ایسی رکھی گئی کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کس کس زمین کے پودوں سے، پتوں سے، یا ایون کس کس غذاؤں سے ہوگا، اس کے لیے پروٹینز کس طرح سے ملیں گی، ان کے لیے نباتات، ان کے لیے حیوانات تخلیق کیے گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کے لیے جو تھا کہ انسان جو بنا رہا ہوں ان کی ضروریات کیا کیا ہوں گی، اس کے حساب سے تخلیق کر دی گئی۔ پھر اس تخلیق کے بعد جو تھا نیکسٹ مرحلہ آیا کہ کس طرح سے جو ہے اب یہ سارے ناری کرے جو تھے جب بنا دیے گئے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ٹھنڈے پڑنے شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے۔ ٹھنڈے ہونے کے بعد اس عمل کے 2 نتائج ہوئے، مطلب ایک تو یہ ہوا کہ وہ جو زمین کا اوپر والا پارٹ تھا، جیسے انگارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اوپر والی سطح پہ راکھ آ جاتی ہے، وہ کرہ ارض کی خاک پر، کرسٹ آف دی ارتھ جو تھا، وہ حیواناتی مادہ تخلیق کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ اس سے ہم نباتات، اللہ تعالیٰ اس سے نباتات پیدا کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کام کیا تھا کہ زمین سے جو بخارات اڑ اڑ کے ویپرز جو تھے وہ جمع ہو رہے تھے، وہ فضا بنتی گئی۔ اسی فضا سے ہائیڈروجن اور آکسیجن بننا شروع ہوئی انہی ویپر سے۔ اور پھر کیا تھا، لگاتار جو تھا وہ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے سمندر بن گئے۔ اور یہ زمین کے سکڑنے کی وجہ سے پہاڑ اور یہ کرسٹ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اور اسی مادہ تخلیق میں جو تھا وہ تراب یا مٹی کا ارتقاء شروع ہوا۔ اس کی انتہا حضرت آدم تک ہوئی۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اب قرآن پاک کی دوبارہ ہم آیت نمبر 11، ایک اور آیت ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرحا قالتا آتينا طاعين۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم باخوشی حاضر ہیں۔ یعنی کہ اب اس کے بعد جب زمین و آسمان بن گئے تو آسمان کیا تھا، دھواں سا تھا،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کو اور اس زمین کو بلایا اور کہا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ اور آ کے یہ کائنات کا وجود بنا دو۔ تو وہ ان دونوں نے کیا کہا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے اس میں پڑھتے رہیں گے کہ کس طرح سے حضرت آدم کی پیدائش ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔